50% مال دینے کو آپ معمولی نہ سمجھیں. ہم جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں نا کہ حضرت عمر آدھا لے آئے تھے تو حضرت ابو بکر پورا لے آئے, تو ہم شان کو سمجھتے ہیں جناب صدیق اکبر کی ہی بہرحال زیادہ ہے, لیکن 50 والے کو بھی آپ معمولی. اب جو مثال دوں گا نا تو تب آپ سمجھیں گے. بھئی کروڑ روپیہ پڑا تھا آپ کے اکاؤنٹ میں اور آپ 50 لاکھ دے دیں اللہ کے رستے میں, ہو سکتا ہے؟ میں نے شاید پہلے بھی بات کی تھی. ایک دوست میرے پاس آئے, کہنے لگے آپ دعا کریں اللہ مجھے دے تو میں اس کے رستے میں دوں گا. میں نے کہا یا اللہ اسے 1.5 کروڑ دے, یہ 1 کروڑ تیرے رستے میں دے دے گا. تو بھی گھورنے لگا جیسے آپ گھورنے لگے. میں نے اسے کہا میاں ابھی تو دعا ہو رہی ہے, اب تو دعا میں بھی آپ کے منہ سے آمین نہیں نکلا. یا اللہ 1.5 کروڑ دے, 1 کروڑ تیرے. تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں انشاءاللہ دیں گے. میں نے کہا نہیں آپ نہیں دیں گے, آپ تو آمین نہیں کہہ رہے صاحب, آپ کیسے دیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے آپ کو تو وہ جب بینک سے آئے گا نا میسج کہ حضرت وہ جو 20 لاکھ بالکل بدا ہوا تھا وہ آپ کا 18.5 ہو گیا, بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ 1.5 لاکھ کا میسج آ گیا, ادھر گئی رقم. بڑا مشکل. ہم بات کر دیتے ہیں لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا. بھائی 50%. حضرت عمر کہتے ہیں میں ہر چیز آدھی کر کے, اس کو آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں, لیکن کہتے ہیں جب لا کے میں نے حضور کی خدمت میں رکھی اور میرے دل میں یہ بات تھی کہ آج میں ابو بکر سے آگے گزروں گا, پلٹ کے دیکھا تو ابو بکر کے سر پہ ٹوپی کوئی نہیں, پیروں میں جوتا کوئی نہیں, بوریے کا لباس پہن کے آئے. حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں یار جواب کیا ہونے تھے, بات کیا ہونی تھی. جو نبی کریم نے سوال کیے تو سوالوں میں بڑا فرق تھا, سوالوں میں بڑا فرق تھا, تو جواب کیا ہوتا. فرمانے لگے مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لائے ہو, میں نے کہا حضور آدھا. مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو, میں نے کہا حضور آدھا لایا ہوں. اور فرماتے ابو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لائے ہو. حضور فرمانے لگے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یہ نہیں فرمایا کیا لائے ہو. ابو بکر گھر میں. پر قربان جائیں جو اہل تصوف ہیں, جو تھوڑا بہت صوفیاء کو جانتے ہیں, وہ ذرا اس جواب کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے. حضرت صدیق اکبر کہہ سکتے تھے حضور جوش تھا پیش کر دیا, کہہ سکتے تھے. کہا لوگوں نے کیا چھوڑ کے آئے ہو, تو جناب صدیق اکبر نے نظر جھکائی اور گویا فرمانے لگے حضور میں کوئی کنگال تو نہیں نا, میں کوئی لاوارث تو نہیں نا, میں وہ تو نہیں نا جس کا کوئی پیچھے نہ ہو. حضور گھر بھرا ہوا ہے میرا, بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا ہوں. کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ کو بھی گھر چھوڑ آیا ہوں, اللہ کے رسول کو بھی گھر چھوڑ کے آیا. میرا بھرا ہوا گھر ہے, میں کوئی کنگال ہوں, وہ لاوارث ہوں کہ میرے پیچھے کوئی نہ ہو. بھرا ہوا گھر چھوڑ کے. اب بات کو سمجھیں, یہ وہ ایمان ہے, یہ وہ نظریہ. آپ کبھی ان لوگوں کی داستانیں پڑھیں تو وجود حرکت کرے, کبھی اٹھیں کبھی بیٹھیں کبھی چلیں. حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے نا, عارف رومی لکھتے ہیں کہ آپ بیٹھے تھے چھت پہ, تو یہ سادگی بھی ایک حسن ہے, سادگی بھی ایک. اس آدمی کو گمان ہو جائے نا میں اچھا نہیں لگ رہا, وہ 6 دفعہ بھی کپڑے بدلے تو وہ اچھا نہیں لگ سکتا, اس لیے اسے ٹینشن بن گئی ہے کہ میں اچھا نہیں لگ رہا, تو سارا دن آئینے کے سامنے رہے گا. سادے آدمی, یہ سادی زندگی آسان ہوتی ہے, سادہ آدمی سکون میں ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے نا, تو دھاگے کے ساتھ اپنی قمیص کو, کرتا پھٹ گیا تھا تو سلائی کر رہے تھے. یہ مزیدار زندگی ہے. اگر آپ کی عادت ہو گئی ہے نا کہ میں کچھ ہوں تو میرے آگے پیچھے پھرو, تو آپ تو تکلیف میں آ جائیں گے, تو کچھ نہیں آپ کر پائیں گے, زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں لے پائیں گے. یہ عنوان نہیں, ورنہ اس پر تفصیل سے بات کرتا. حضرت عمر چھت پہ بیٹھے ہیں, سوئی دھاگے کے ساتھ نا اپنا کرتا سلائی کر رہے ہیں. تو آپ کی اہلیہ آ گئی چھت پہ, کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں, مجھے دے دیں. تو آپ فرمانے لگے تمہیں تو وہ کام بتاؤں گا نا مجھ سے نہیں ہوگا, تو یہ تو میں کر سکتا ہوں نا, تو یہ میں کر لیتا ہوں, تمہارے ذمہ اور بڑی ڈیوٹیاں وہ کرو. وہ خاتون کہنے لگی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ پسینہ کتنا زیادہ ہے, آپ بیٹھے بھی ہیں تو سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے, پشتی کر لیجیے چھت پہ بیٹھے ہوئے. تو تمہر کہنے لگے اوہو میں نے تو غور ہی نہیں کیا کہ میرا تو منہ, یہ ملا رومی نے لکھا ہے, یہ میرا تو منہ اس کی طرف ہے سورج کی طرف, اور پھر اپنا رخ نہیں پھیرا, اپنا رخ نہیں پھیرا. دل میں بات آ گئی, سورج کو دیکھ کے فرمانے لگے او سورج تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کو بھی اتنی گرمی دکھاتا ہے.
تو हुजूर के गुलामों पर भी इतनी गर्मी करता है। आपकी अहलिया कहती हैं फारूक आजम की जुबान से जुमले निकले तो सूरज ने अपना रुख फेर लिया, सूरज ने अपना रुख फेर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, हर सहाबिये नबी। अब मैं बात चूंकि समेटना चाह रहा हूं, आपका शौक तो खासा दुबाला है और बात बहुत ज्यादा भी की जा सकती है, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि खैरुल कलाम मा कल्ला बदल्ला। अब मेरी बात को समझिएगा। एक तो बात ये ज़हन में रखें कि दुनिया में जो बेहतरीन लोग थे ना, वो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया। दूसरा ये ज़हन रखिए कि जो हुजूर के गुलामों से प्यार करेगा ना, नबी पाक उससे प्यार करेगा, हुजूर उससे। हजरत अनस बिन मालिक ने कहा था, या रसूलल्लाह मुझे आपसे भी प्यार है, अबू बकर और उमर से भी। तो हुजूर फरमाने लगे, अनस इंशाअल्लाह चारों इकट्ठे ही जन्नत में जाएंगे, याद रखना। और कभी भी ना कोई चीज आने ना देना अंदर, वरना किसी का क्या जाएगा, हमारी अपनी खराबी होगी। और तीसरी बात यह कि उनका जो ईमान है वो हमारे लिए मॉडल है, नमूना है, उसके मुताबिक चलना है। और आखिर में आपसे जाते जाते ये बात भी अर्ज करूं कि सहाबा की तो रब करीम बड़ी हया फरमाता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिरी जमाने में कुछ लोग जिहाद करने जाएंगे तो पूछा जाएगा तुम में कोई सहाबी है? दर्जा नहीं पूछा जाएगा, बदरी, बैत रिजवान वाला, अशरा मुबशरा ना, बस हदीस में लफ्ज है कि कोई सहाबी है, तो आवाज आएगी एक है। तो नबी पाक फरमाते उसकी बरकत से अल्लाह फतह दे देगा। आप समझ लें कि रब ने सहाबी की इतनी हया फरमाई, का मेरे नबी का सहाबी हो और ये जंग हार जाए, अल्लाह फतह अता फरमा देगा। फिर दोबारा लोग जिहाद करने जाएंगे तो हुजूर फरमाते पूछा जाएगा कोई सहाबी है? नहीं है। तो कहा कोई सहाबी को देखने वाला ताबी हो? हाँ, एक ताबी हैं, एक ताबी हैं। मैं सियासता की रवायत पढ़ रहा हूं, मिशकात से मिलेगी आपको। एक ताबी हैं, ताबी, इस गहराई को समझना। महबूब फरमाते हैं वो सहाबी को देखने वाले की बरकत से अल्लाह फतह अता कर दे। फिर लोग जिहाद करने जाएंगे तो पूछा जाएगा सहाबी है? कहेंगे नहीं। कोई ताबी मिले? कहेंगे नहीं, वो आंखें भी बंद हो गई जिन्होंने अबू बकर सिद्दीक को देखा था। वो लोग चले गए जो सैयदना मौला अली की जियारत करते थे, वो सब लोग चले गए। अब तो ताबईन में से भी कोई नहीं। तो हुजूर फरमाया पूछा जाएगा कोई ताबी को देखने वाला ही मिल जाए, कोई तबा ताबी हो। तबा इतना, वो आला हज़रत फरमाते हैं ना, तुझसे दार दार से साग और साग से है मुझको निस्बत, तुझसे दार दार से और साग से है। ये देखें, ये हमारे बुजुर्ग ये चीजें पढ़ते थे तो फिर शेर लिखते थे। फरमाने लगे कोई तबा ताबी हो। एक है शख्स जिसने एक सहाबी को देखने वाले को देखा है, तो रब तो इतनी हया फरमाएगा कि सहाबी को देखने वाले को देखने की बरकत से फतह अता कर देगा। तो जिनकी रब हया करे, फिर उनके बारे में कोई कलमा गो अगर बात करे तो फिर उसे सोचना चाहिए, फिर उसे गौर करना चाहिए। दुआ करता हूं रब करीम हमें उनके जज्बों की खैरात अता फरमाए, उनके नक्शे कदम चलने की तौफीक अता फरमाए।